رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور کعبہ کے درمیان ساری زندگی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، اور اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان اور فضیلت میں ایسی احادیث ہونے کے باوجود، واضح اور روشن دلائل ہونے کے باوجود، ایک ایسا گروہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے، سیدہ فاطمہ سے، اولاد علی سے پھر بھی نفرت کرتا ہے، اور اس گروہ کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ یہ ناسبی نہ صرف ایک فرقہ ہے بلکہ یہ ایک رجحان ہے جو بعض دور میں انفرادی طور پر اور بعض دور یا بعض علاقوں میں اجتماعی ہوتا ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ناسبیت کا آغاز قتل عثمان کے بعد ہوا، جبکہ یہ ناسبیت بنو امیہ کے دور میں پروان چڑھی۔ مشہور لغت القاموس میں اس لفظ کے متعلق ملتا ہے کہ ناسبی کی جمع نواسب ہے، اور بعض اوقات ناسبیہ اور ناسبیت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض و عداوت کو ناسبیت کہتے ہیں، اور اسی طرح اہل سنت کے عالم حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ بغض علی کا نام ہی ناسبیت ہے، اور ان کے اہل سنت کے عالم دین ابن تیمیہ اپنی کتاب الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو کسی فعل کے ذریعے یا کسی قول کے ذریعے اذیت پہنچانے کو ناسبیت کہتے ہیں۔ لفظ ناسبیت کو اہل سنت کے ہاں سب سے پہلے امام المدینی نے استعمال کیا، جو کہ امام بخاری کے استاد تھے، اور ان کی نقل کرتے ہوئے امام ذیلی، امام رازی، امام بخاری اور خطیب بغدادی نے اس اصطلاح کو عام کر دیا، اور اسی طرح یہ لفظ معاشرے میں بھی عام ہو گیا۔ مشہور ناسبیوں میں سب سے بڑا نام مروان بن حکم کا آتا ہے، کیونکہ مروان بن حکم وہ تھا جس پر خود رسول خدا نے لعنت کی تھی، کیونکہ یہ بنو امیہ کے ظلم اور ستم کا سرگرداں تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ مروان بن حکم منبر رسول سے مولا علی علیہ السلام پر معاذ اللہ سب و شتم کرواتا تھا، مولا علی علیہ السلام پر لعن کرواتا تھا، اور یزید بن معاویہ کا صلاحکار تھا۔ اسی طرح حریث بن عثمان حمصی جو ایک مشہور ناسبی تھا، اور وہ مولا علی علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اور صبح و شام مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا۔ اور اسی طرح نواسب میں سے زیاد بن علاقہ سالبی جو امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور صاحب بن فروق جو اہل بیت علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور عمران بن خطان جو مولا علی علیہ السلام کے قاتل کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح اہل سنت کے عالم دین امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے جتنے بھی خلفاء تھے، عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سارے کے سارے ناسبی تھے۔ سن 36 ہجری میں جنگ صفین میں جب لوگوں نے معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اور کافی تعداد میں ایک گروہ جو مولا علی علیہ السلام سے بدگمان ہو گیا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ شروعات ناسبیت کی اس گروہ سے ہوئی تھی۔ جب یزید بن معاویہ حاکم بنا تو اس وقت اس گروہ میں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو بغض تھا اس میں شدت پسندی آ چکی تھی۔ اور اسی طرح واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام و اولاد حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والا گروہ بھی ایک ناسبی گروہ تھا، اور اہل سنت کے امام ذہبی اپنی کتاب میں یزید کو سب سے بڑا ناسبی لکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق ناسبیوں نے یزید بن معاویہ کو قتل امام حسین علیہ السلام سے بری الذمہ کرنے کی کوشش میں یزید کے اتنا زیادہ فضائل بیان کیے کہ صرف اسے جنتی نہیں بلکہ امیر المومنین بھی بنا دیا۔ یہاں تک کہ ناسبیوں کے اندر ہی ایک شدت پسند طبقہ ایسا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور سارے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے اور یزید کی خلافت کو متفق علیہ نظریے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ محدثین نے اس یزید کو فاسق، فاجر اور ظالم حکمران قرار دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اصل ذمہ دار قرار دیا اور اس کی خلافت والے نظریے کا انکار کیا۔ یہ ناسبی فرقہ دمشق اور شام میں خوب پھلا پھولا، اور بنو امیہ کی خلافت کے آخری دور میں شام کا یہ حال تھا کہ سر عام بازاروں میں منبر رسول پر کھلے عام سب و شتم اہل بیت پر کیا جاتا تھا، سر عام مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں، جس سب و شتم کو بنو عباسیہ کی خلافت میں ختم کیا گیا۔
گیا۔ اہل سنت روایات کے مطابق امام علی علیہ السلام اور باقی ائمہ کے جتنے بھی قاتل تھے وہ سارے ناسبی تھے، اور جس نے بھی اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی وہ بھی ناسبی تھا، اور بدقسمتی سے یہ گروہ آج بھی برے صغیر میں موجود ہے، جو رسالوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ناسبیت کے عقائد کو عام کر رہے ہیں۔ اور ہم اہل تشیع کے ہاں بھی ناسبیت کی یہی تعریف ملتی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو علی کے شیعوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھی ناسبیت کے مصادیق میں سے ہے۔ شیعہ علماء کی ناسبی و ناسبیت کے بارے کافی ساری تصنیفات موجود ہیں، جن میں سے محسن معلم کی کتاب النسب والنواسب ہے، اور محدث بحرانی کی کتاب الشہاب والثاقب فی بیان ایمان النواسب ہے، اور اسی طرح سید عبداللہ جزائری کی کتاب مال الناسب وانہ لیس کل مخالف ناسبا کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اگر ناسبیوں کے متعلق آپ بھی کوئی انفارمیشن رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔